خزانے کبھی ہمارے نہیں ہوتے، خزانے کبھی ہمارے نہیں ہوتے بلکہ وہ امانت ہوتے ہیں، چاہے جتنی صدیاں گزر جائیں، جتنے سال بیت جائیں، وہ امانت جس کی امانت ہوتی ہے اس تک پہنچ کر رہتی ہے۔ اگر یہی بات تھی تو پھر جنات دنیا میں کوئی خزانہ باقی نہ رکھتے۔ کتنے خزانے ایسے ملے جن پر عباسی خاندان کے سونے کے دینار موجود تھے، کتنے خزانے ایسے ملے جو قبل المسیح سونے کے برتن یا سونے کی مختلف چیزیں تھیں یا جواہرات تھے، پھر یہ خزانے نہ ملتے، جنات انہیں پہلے ہی اٹھا لیتے اور نکال لیتے اور اپنے استعمال میں لے آتے۔ یہ ایک ازلی حقیقت ہے کہ اللہ پاک کے ہر نظام میں کوئی حکمت اور بصیرت ہوتی ہے، اور رب کے نظام میں جو تاثیر اور طاقت ہے وہ ہر فرد نہ سمجھ سکتا، نہ اس تک پہنچ سکتا، نہ جان سکتا ہے۔ انسان کی عقل محدود، اس کا شعور محدود، اس کا احساس محدود ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جنات کو بھی عقل کل اور حرفا سمجھتے ہیں، بلکہ حرفن مولا سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں، اللہ جل شانہ نے جنات کو ایک طاقت اور قوت دی ہے، ایک سچا وجدان دیا ہے، لیکن محدود۔ اگر ساری قوتیں اللہ نے اپنے پاس نہ رکھی ہوتیں تو پھر ساری قوتیں اللہ جنات اور فرشتوں کو دے دیتا۔ جنات کی طاقت ہے، ان میں قوت ہے، لیکن رب ہے۔ جنات شکلیں بدل لیتے ہیں، آواز بدل سکتے ہیں، اپنی صورت بدل سکتے ہیں، ایک پل میں آنکھ کے جھپکتے ہی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ خزانوں کو استعمال میں لے آئیں اور وہ خزانہ اپنے لیے خرچ کر لیں۔ جنات کی طاقت، یہ اس دور کی بات ہے جب میں اپنے مرشد کی زیر نگرانی ایک تزکیہ نفس کا چلہ کر رہا تھا۔ میں اکیلا انسان تھا، میرے ساتھ اور بے شمار جنات بھی تھے، اور وہ جنات کیا کمال تھے۔ وہ چلہ سانس روک کر زبان کو تالو سے لگا کر اللہ کا اسم پڑھنا تھا۔ مجھے ان کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوا کہ جب میں بہت زیادہ مشق کرنے کے بعد آدھے گھنٹے سے زیادہ پر پہنچا، یعنی آدھے گھنٹے سے زیادہ میں اپنا سانس روک سکتا تھا، اور اس رکے سانس میں مرشد کا دیا ہوا ورد پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد مجبورنہ مجھے اپنا سانس نکالنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ وقت میں سانس روک نہیں سکتا تھا۔ لیکن انوکھی بات یہ ہے کہ مرشد نے میرے ساتھ جو جنات بٹھائے، ان جنات کا کمال اور طاقت میری نظر میں آئی تو میری عقل حیران رہ گئی، اور وہ ایسے کہ میں نے دیکھا کہ ایک جن نماز فجر سے بیٹھا، اس نے سانس روکی، نماز ظہر تک اس نے سانس جا کر نکالی۔ مجھے کہا اگر ظہر کا وقت نہ ہوتا تو میں سانس نہ نکالتا، یعنی سانس بند رکھتا، اگر عصر کا وقت نہ ہوتا تو اور سانس بند رکھتا، اور مغرب کا وقت نہ ہو تو سانس بند رکھتا، اگر عشاء کا وقت نہ ہوتا تو سانس بند رکھتا، حتیٰ کہ مجھے اس سانس میں 3 دن لگ جاتے اور میں بہتر گھنٹوں تک سانس روک سکتا ہوں۔ پراسرار دنیا کے پراسرار بھید، ان میں سے صرف ایک جن میرا واقف تھا جس کا آنا جانا تھا، باقی جنات میرے ناواقف تھے۔ 40 دن کا یہ چلہ تھا، جب چلے سے فارغ ہوا تو مجھے ایک نامعلوم سا انس ہو گیا۔ اس کے بعد مسلسل 11 دن ہم نے بیٹھ کر ایک اور عمل کرنا تھا، لیکن اس کے لیے ہمیں ہر نماز کے بعد گھنٹہ 1.5 وقفہ مل جاتا، اس کے بعد پھر عمل میں لگ جانا ہوتا تھا۔ اب یہ جو گھنٹہ 1.5 کا وقفہ ملتا، اس میں جہاں کچھ کھانا پینا ہوتا تھا، وہاں کچھ گفتگو، حال احوال اور جنات کی پراسرار دنیا کے بھید مجھے سننے اور دیکھنے کو بہت ملتے۔ صدیوں پرانا آنکھوں دیکھا واقعہ، ان میں ایک جن ایسا تھا جس پر اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت ایسی کھولی تھی کہ وہ صدیوں پرانا بھی جو واقعہ بیان کرتا تھا، اس میں چشم زدن میں ایک پل میں منو دکھا دیتا تھا، اور بالکل وہ آنکھوں سے وہ واقعہ میں دیکھ لیتا تھا۔ مثلاً اس نے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا ہندوستان پر 17 حملے اور ان حملوں کا جب واقعہ بتایا تو باقاعدہ ہر حملہ دکھایا کہ محمود غزنوی افغانستان کے شہر غزنی سے کیسے اٹھا۔ پہلے حملے میں باپ نے تھپکی دی، ماں نے دعائیں دیں، اور کچھ اللہ والوں نے سر پر ہاتھ پھیرا اور ایک ورد بتایا، محمود غزنوی اور کلر کہار کی بڑی چٹان، اور وہ چل پڑا۔ کہاں کہاں سے گزرا، دریائے اٹک کے قریب اس کے کچھ گھوڑے غرق ہو گئے، کچھ سپاہی لاپتہ ہو گئے۔ شکست کا سب سے پہلا سامنا پانی کی طاقت سے ہوا، اور پھر محمود غزنوی موجودہ کلر کہار کی ایک بڑی چٹان پر آ کر بیٹھا۔ بڑا پرفضا ماحول جیسا کہ غزنی کا تھا، اس کو جگہ اچھی لگی، جی چاہا کہ یہیں ٹھہر جاؤ، لیکن پھر عزم تھا، اس نے سومنات پہنچنا تھا۔
یہ تمام واقعہ میں ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے میں دور سے ایک دوربین لگائے ایک بڑی چٹان اور پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہر چیز واضح دیکھ رہا ہوں۔ دوران سفر اس نے محمود غزنوی کا ایک عمل دکھایا کہ جب وہ سفر کرتے ہوئے ضلع حصار، انڈیا کا ایک ضلع ہے، پہنچا تو وہاں ایک پرانے محل جو کہ کھنڈر کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس نے فوجوں کو حکم دیا کہ اس کو صاف کرائیں کیونکہ اسے ایک محفوظ جگہ پر اپنی فوجوں کو رکھنا تھا۔ یہ علاقہ اس کے لیے بہت نیا تھا کیونکہ وہ تو غزنی کا رہنے والا تھا اور ہندوستان میں فاتح بن کر آیا تھا، لیکن ابھی تک اس کے پاؤں نہیں جمے تھے۔ سپاہیوں نے تمام قلعہ کو صاف کیا، ایک صاف ستھرا کمرہ جو کھنڈر میں اور کمروں سے بہت بہتر حالت میں تھا محمود کے لیے رکھا۔ باقی سب جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے کمرے، عدالان، حویلیاں، جہاں جہاں جس کو جگہ ملی وہاں قیام کیا۔ ساتھ ہی محمود کے ساتھ اس کے 3 غلام ایاز، ایبک اور مرزا، ان کو بھی جگہ دی۔ محمود غزنوی کے مقدر اور نصیب کا خزانہ، ان میں جو ایبک تھا، یہ غلام دراصل ترکی غلام تھا۔ اس غلام نے بادشاہ کی بہت خدمت کی، تاریخ میں اس کا تذکرہ نہیں، تاریخ میں صرف ایاز کا تذکرہ ہے۔ بہت تہجد گزار، نمازی، ذاکر، شاغل تھا اور اتنا ذکر کرتا اور اتنے عمال کرتا کہ اس کو کشف کی حالت ہو گئی تھی۔ رات کو سوتے سوتے ایک پل میں اٹھا، وضو کر کے دیوار کے ایک کونے کے ساتھ بیٹھ کر مصلی پر نفل پڑے اور پھر مناجات اور اذکار میں مشغول ہو گیا۔ اسی دوران اس کی آنکھ لگی اور آواز آئی کہ ہم اس پرانے کھنڈر کے جنات ہیں، ایک خزانہ محمود کے مقدر اور نصیب کا یہاں دفن ہے۔ محمود سے کہیں کہ وہ خزانہ نکال لے، 950 سال پرانا یہ خزانہ آج محمود کا انتظار کر رہا تھا اور ہماری تاریخ میں یہ لکھا تھا: ایبک غلام ازلی سعید اور نیک، میری عمر ابھی کچھ چھوٹی ہے۔ میرے والد اور میرے دادا نے مجھے نصیحت کی تھی کہ فلاں دن، فلاں تاریخ اور فلاں وقت میں محمود اپنی فوجوں کے ساتھ سومنت کے مندر کو یعنی ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے یہاں آئے گا۔ یہ خزانہ اس کی امانت ہے، جب اس کی فوجیں رات کو سکون کی حالت میں ہوں تو اس کا غلام ہوگا ایبک جو ازلی سعید اور نیک ہے، اس کے ذریعے محمود تک پیغام پہنچانا، کیونکہ محمود کے مزاج میں بہت جلد کسی پر اعتماد کرنا نہیں، کیونکہ اس نے کئی دفعہ اعتماد کر کے نقصان اٹھایا ہوا ہے، اس کے لیے صرف ایبک ہی اس کا غلام ہے۔ تانبے کا دروازہ، عبرانی زبان اور خزانہ، جس کی بات کو وہ آنکھیں بند کر کے 100% درست تسلیم کر لیتا ہے، تو لہٰذا ان سے کہو جس جگہ آپ کا مصل ہے اس سے 2 قدم مشرق کی طرف کھدائی کرے، صرف 3 گز کھدائی کرنے کے بعد اب شمال کی طرف کھدائی کریں، وہاں سے آپ کو ایک تانبے کا دروازہ نظر آئے گا۔ اس دروازے کو کھولنے کی کوشش نہ کیجیے گا اور نہ اس کا تالا ہوگا، وہ دراصل اندر سے بند ہے، باہر سے نہ کچھ تالا ملے گا نہ اس کا کوئی کنڈا حک ملے گا۔ اس کے کھولنے کے لیے اس کے دروازہ کے اوپر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان الفاظ کو تلاش کیجیے گا، وہ الفاظ آپ کو عبرانی زبان میں لکھے ہوئے ملیں گے، اور تقدیر نے پہلے سے ہی محمود کے غلام ایبک کو عبرانی زبان سکھائی ہوئی ہے، وہ عبرانی زبان میں ان الفاظ کو پڑھے گا اور ان الفاظ میں ہی سارا دروازہ کھولنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا ہے، حتیٰ کہ اس دروازہ میں عبرانی زبان میں یہاں تک سکھایا گیا کہ دروازہ کھولنے کے بعد اندر داخل کیسے ہونا ہے اور اندر داخل ہے کر کون سا خزانہ کس کے حصے کا ہے اور کس کس خزانے کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ سب کچھ اس دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک خواب اور آواز دونوں ملی جلی شکل ایبک کو ملی، کانوں میں اور دل میں اس کا خیال گزرا، اور ایبک نے آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی بادشاہ کے غلام ہیں جو گڑھا کھود رہے ہیں، وہ خود اور بادشاہ اس گڑھے کی نگرانی کر رہا۔ اچانک شمال کی طرف ایک دروازہ آیا اور پھر وہ ساری تحریر اور وہ سب سچی کہانی جو اس نے ابھی خواب میں دیکھی اور کانوں سے سنی، وہ سب آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ جو سنا، جو دیکھا سچ ہے۔ ایبک ایک دم چونکا، اسے خیال ہوا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن پھر احساس ہوا نہیں، جو سنا ہے وہ سچ ہے، جو دیکھا ہے وہ حقیقت ہے، اسے فوراً بادشاہ کو اس کی اطلاع کرنی چاہے۔ پھر خیال آیا کہ سفر کا مارا ہوا محمود تھکا ہارا ابھی چند گھنٹے پہلے تو لیٹا ہے، لیکن کہا نہیں، محمود کو اطلاع کرنی چاہیے، اب یہ اسی کشمکش میں کہ اطلاع کرے آنا کرے گمان، خیال تصورات میں کھویا ہوا ایک آواز پھر آئی، دیر نہ کرو، محمود کو اس خزانے کی اشد ضرورت ہے، محمود جس مہم کے لیے نکلا ہے اس میں مال و زر کی بہت ضرورت ہے، اور یہ مال و زر آج کے دن کے لیے رکھا گیا ہے، بس محمود سے اتنا کہنا اس مال و زر میں غربا مساکین کا حصہ ضرور رکھے۔
محمود کے قدموں کے بوسے ایبک اٹھا، اس نے جا کر محمود کے قدموں کو بوسے دینا شروع کر دیے۔ یہ محمود کو اٹھانے کا ایک شاہی انداز تھا۔ محمود کی اچانک آنکھ کھلی، گہری نیند ٹوٹی، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا اور ایبک کی بات سننے سے پہلے ہی محمود کہنے لگا، تو نے مجھے کیوں اٹھایا؟ محمود غزنوی کا خواب۔ پھر خود ہی کہنے لگا، میں تو ایک انوکھا خواب دیکھ رہا تھا، اور سنانا شروع کیا کہ میں نے خواب دیکھا یہ کھنڈر بہت بڑا ایک وقت میں قلعہ تھا، 5 میل اس کی فصیل اور دیوار تھی، اور یہ قلعہ ایسا ناقابل تسخیر تھا کہ اس کو آج تک کوئی فتح نہیں کر سکا، اور جو کچھ یہ کھنڈر موجود ہے یہ قلعہ کی بچی ہوئی باقی عمارت ہے، اور اس عمارت میں حیرت انگیز بات ہے کہ بادشاہ اپنی ملکہ اور شہزادوں اور شہزادیوں کے ساتھ یہاں رہتا تھا، اور میں نے خواب میں انوکھا نظام دیکھا کہ کچھ 3-4 درویش نما بزرگ ہیں جو کہ مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑا خزانہ نیچے ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس میں ایک مضبوط دروازہ ہے، اور دروازہ کے اوپر کچھ نامعلوم تحریر لکھی ہوئی ہے۔ اس دروازہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ایک خچروں کی قطار ہے جو اس دروازہ میں جا رہی اور خزانہ اندر منتقل ہو رہا۔ محمود کی سفری تکان اور جوش و جذبہ، اس کے بعد ان بزرگوں نے کچھ الفاظ پڑھے، دروازہ کو اپنی طرف کھینچا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا، زمین کو پھر مٹی سے پر کیا اور اوپر خوبصورت فرش چن دیا گیا، اور محمود اپنے خواب کو مزید سناتے ہوئے ایبک کو کندھے سے پکڑ کر کھڑا تھا، اور نیند کی غنودگی اس کے اندر موجود تھی۔ سفر کی تکان کا 100% احساس تھا، لیکن محمود پورے جوش و جذبے میں تھا اور اپنا خواب مسلسل سنا رہا تھا، اور خواب میں سنایا کہ دراصل مجھے خواب میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ یہ خزانہ محمود ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے، اور یہ اب کا اس وقت کا انتظار کر رہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ۔ جس وقت اب نیند سے اٹھیں فوراً اس خزانے کی کھدائی کروائیں، اور یہ بہت بڑا خزانہ پوری دنیا کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ ہے، جس میں سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور قیمتی سے قیمتی متاع ہے۔ اور محمود مزید کہنے لگا کہ مجھے خواب میں یہ بات بتائی گئی کہ اس خزانے کی تلاش میں تیرا غلام ایبک تیری مدد کرے گا، جو ہدایات ہم نے تجھے دی ہیں، مزید تفصیلی ہدایات ہم نے تیرے غلام ایبک کو دے دی ہیں، اور ہاں دیکھو، ہم وہ اللہ کے دوست لوگ ہیں جو صدیوں سے اس خزانے کی حفاظت پر مامور ہیں۔ آج ہماری ڈیوٹی ختم، ہم جا رہے ہیں۔ آج تک اس خزانے کو کوئی نہیں تلاش کر سکا، نہ کسی کو خیال، نہ گمان اور نہ کسی کا تصور اس طرف گیا۔ آج ہماری ڈیوٹی ختم، ہم جا رہے ہیں، اور خزانہ اب کے حوالے ہے۔ محمود نے اپنے خواب کی مزید کیفیت بتائی کہ مجھے خواب میں یہ بات بتائی گئی کہ خزانے کی تلاش کے لیے عبرانی زبان کا ماہر چاہیے، اور عبرانی زبان کا ماہر ایبک تیرے پاس موجود ہے، اور پھر مجھے ایک لفظ کا بتایا گیا کہ اس کے پڑھنے سے محمود تمہیں خزانہ ملے گا بھی صحیح، تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا، تمہاری نسلوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا، اس خزانہ سے تم خود پلو گے، تمہاری نسلیں پلیں گی۔ سب سے بڑی بات ہے، جو یہ لفظ پڑے گا اس کو خزانہ ملے گا۔ اس خزانے کی دولت تمہاری نسلوں میں خون ریزی، قطع رحمی، نفرت، بدکاری کا ذریعہ نہیں بنے گی، بلکہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری اور سچائی کا ذریعہ بنے گی۔ وہ لفظ محمود نے ایبک کو بتایا کہ وہ لفظ یہ ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ محمود ایبک کو کندھے سے تھام کر کھڑا، اس کی نظروں میں نظریں ملائیں، جوش جلال اور جذبے سے کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ لفظ بتایا گیا کہ اس لفظ کو پڑھو اور مسلسل پڑھو، تمہیں خزانہ ملے گا، اور ایسا خزانہ ملے گا کہ جس خزانے سے تمہاری نسلیں شاد و آباد ہو جائیں گے، اور جو شخص اس لفظ کو آئندہ بھی پڑھے گا اس کو بھی خزانہ کی اطلاع ملے گی، معلومات ملیں گی، خبر ملے گی، جاگتے ہوئے یا خواب میں، کسی آواز کے ذریعے یا کسی اللہ کے دوست جن کے ذریعے، کیونکہ ان لفظوں میں 100% اللہ نے اپنے خزانے پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، اور قارئین ایسا ہوا ہے، ان لفظوں کا بہت کمال ہے۔ اے اللہ تیری مدد کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا۔ بس ایبک نے پھر اپنی بات بتائی، دونوں کے خواب ملتے تھے۔ محمود نے ایبک سے کہا کہ میرے وضو کے پانی کا انتظام کرو۔ محمود نے وضو کیا، اور جس جگہ ایبک نے نفل پڑے تھے اسی جگہ دیر تک محمود امال نوافل اور دعا میں گڑ گڑاتا رہا اور بلک بلک کر روتا رہا۔ ایبک سن رہا تھا کہ محمود اللہ سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تیری مدد کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا، قدم قدم پر تیری رحمتوں کے جلوے وسیع دیکھے، اور آج تو نے جو میری مدد کی ہے جاری ہے۔